بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامو انفو یوٹیوب چینل کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم آج کی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کے قصے کا بقیہ حصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے متعلق بتاتے ہیں۔ اس زمانے میں جس طرح تمام عرب میں بڑے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو بچپن کی عمر میں دائیوں کے سپرد کر دیتے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سوال پیدا ہوا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے حکم دیا کہ شاہی محل کی تمام اناؤں کو بلایا جائے اور باری باری کوشش کی جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طریقے سے محل میں آ گئی۔ اس نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرعون کی بیوی سے عرض کیا کہ میں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا سکتی ہوں جہاں اس بچے کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے، وہاں اسے بڑی آسانی سے دودھ پلایا جا سکتا ہے اور بڑی محبت اور شفقت سے اس کی پرورش ہوگی۔ فرعون کی بیوی کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا گیا۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، پیار کیا اور دودھ پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شوق سے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا، چنانچہ ان کی پرورش کا کام انہی کی والدہ کو سونپ دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو انہی کی والدہ کی گود میں لٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ان کے سارے خدشے دور ہو جائیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے انداز کس قدر نرالے ہیں۔ فرعون جس لڑکے کو پیدا ہوتے ہی موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا، اسے اس کی بیوی نے بڑے شوق سے اپنی گوش محبت میں لے لیا اور شہزادوں کی طرح پرورش پانے لگا۔ کسی نے سچ کہا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہ انتظام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا۔ اپنے والدین، بھائی بہنوں اور اسرائیلی بچوں کے ساتھ میل جول سے وہ باپ دادا کے مذہب یعنی دین ابراہیمی سے واقف ہو گئے۔ توحید سے محبت اور شرک سے نفرت ان کی رگ رگ میں پوست ہو گئی۔ وہ اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہو گئے۔ انہوں نے انسانوں سے محبت کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا اور ظالموں سے نفرت کرنا سیکھا۔ شاہی محل میں شہزادوں کی طرح پرورش پانے سے انہوں نے وہ تمام علوم فنون سیکھ لیے جو اس زمانے میں رائج تھے، اور حکومت کے طور طریقوں سے بھی واقفیت حاصل کر لی۔ وہ شہزادوں کی طرح رہتے تھے، مگر ان میں نہ شہزادوں کے سے ٹھاٹ پاٹ تھے اور نہ ہی ان جیسی اکڑ تھی، بلکہ انسانی ہمدردی، خیر خواہی اور خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ چنانچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو نہایت صحت مند اور حسین نوجوان تھے، جن کے چہرے سے جلال ٹپکتا تھا، جن کے علم و فضل، سمجھ بوجھ اور ذہانت کا ہر طرف چرچا تھا، اور جنہیں ہر چھوٹا بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں بنی اسرائیل کی بستیاں تھیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ حکومت کے عہدیدار اسرائیلیوں کے ساتھ کس قدر ظلم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ کہ وہ فرعون کی خدائی کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھتے تھے۔ ان کا دوسرا قصور یہ تھا کہ وہ فرعونیوں کے خیال میں وہ مصر کی سرزمین کے فرزند نہ تھے، اگرچہ وہ وہیں پیدا ہوئے اور وہیں پلے اور بڑے تھے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو بلا وجہ ظلم کی چکی میں پستا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل اندر ہی اندر کڑتا، مگر کھل کر اس کے خلاف آواز اٹھانا مناسب نہ سمجھتے۔ البتہ اسرائیلیوں پر محنت مشقت کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے وہ مختلف تدابیر اختیار کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے حکومت کے عہدیداروں کو سمجھایا کہ لگاتار کام کرتے رہنے کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور ان کی صحت خراب ہو جائے گی اور کارکردگی گھٹ جائے گی، جس سے حکومت کو نقصان ہوگا۔ انہیں ہفتے میں ایک روز کی چھٹی دی جائے تاکہ آرام کر کے وہ اپنی قوت بحال کر سکیں اور ان کی تندرستی قائم رہے۔ اپنی خدا داد ذہانت سے کام لے کر انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے ملک بھر میں ان کی نیک نامی پھیل گئی۔ فرعون کے سرداروں کے گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ جس نوجوان کو اپنے دستے بازو سمجھ رہے ہیں، وہی ان کے دستے بازو توڑے گا اور ان کی حکومت اور طاقت کا خاتمہ کرے گا۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ دار تھا، وہ بھی اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر شہر میں گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ ایسے وقت گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکلے جب سڑکیں سنسان تھیں۔
اور ہر طرف سناٹا تھا۔ ایک جگہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی تھا، یعنی فرعون کی قوم کا آدمی۔ اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر قبطی کو ایک گھونسا مارا۔ گھونسا لگتے ہی قبطی زمین پر گر پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ کر دم توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو گھونسا لڑائی ختم کرانے کے لیے مارا تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ ایک ہی گھونسے سے قبطی کا کام تمام ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بہت پشیمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے التجا کی، پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میری خطا معاف کر دے اور میرے گناہ پر پردہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور ان کی خطا معاف کر دی، وہ غفور رحیم ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ پروردگار، یہ احسان جو تو نے مجھ پر فرمایا ہے اس کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں، میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس دن سے انہوں نے اپنے دل میں فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کرنے کا عہد کر لیا۔ فرعون کی حکومت ایک ظالم حکومت تھی، اس نے اہل ملک کو دو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ قبطیوں کے لیے ہر طرح کے آرام آسائش کے اسباب مہیا تھے، حکومت میں بھی ان کا عمل دخل تھا، مگر اسرائیلی زندگیوں کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم تھے۔ انہیں اپنے مذہب پر چلنے کی بھی آزادی نہ تھی، بلکہ غلاموں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کسی بھی ایماندار آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی ظالم حکومت کا پرزہ بن کر رہے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ ایسی حکومت کا خاتمہ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ قبطی کے قتل کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی، لیکن سراغ نہ ملا۔ لوگوں کے دل میں یہ شبہ ضرور تھا کہ ہو نہ ہو یہ کسی اسرائیلی کا کام ہے، اس کا پتہ لگا کر اسے کیفر و کردار کو پہنچانا چاہیے۔ دوسرے روز صبح سویرے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گھومنے گئے۔ کل کے ناگوار واقعے کی یاد ابھی تازہ تھی، ڈر رہے تھے کہ راز فاش نہ ہو گیا ہو اور اچانک کوئی میرا دامن نہ پکڑ لے۔ سہمے سہمے جا رہے تھے، پھر دو آدمی لڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک وہی اسرائیلی تھا جس کی حمایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے گھونسا مارا تھا۔ اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا، تم جھگڑالو معلوم ہوتے ہو، ہر روز کسی سے جھگڑا موڑ لے لیتے ہو، کل بھی ایک شخص سے گتھم گتھا ہو رہے تھے، آج پھر دنگا فساد کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے کل قبطی کے گھونسا مارا تھا، آج گھونسا مار کر میرا کام تمام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ چلا اٹھا، کیا آج مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو قتل کر چکے ہو؟ تم اس ملک میں ظالم بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے۔ اس اسرائیلی کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ حکومت کو خبر پہنچ گئی کہ قبطی کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، بس پھر کیا تھا، ان کو گرفتار کر کے ان پر قتل کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ ہو گیا۔ مگر اس سے پہلے کہ کوئی آفیسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک خیر خواہ نے انہیں اطلاع دے دی کہ تمہاری گرفتاری اور قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، جان کی خیر چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، میرے مشورے پر عمل کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دارالحکومت سے بھاگ نکلے تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو فرعون کی سلطنت کی سرحد کو پار کر جائیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں رہنے کا انتظام کیا تھا، وہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ حکومت کے کاروبار اور حکمرانوں کے طور طریقوں سے واقف تھے، انہوں نے شہزادوں کی طرح پرورش پائی، اس لیے فرعون اور اس کے سرداروں سے بے جھجک گفتگو کر سکتے تھے اور ان کے دل میں فرعون اور فرعونیوں کا ذرا بھی رعب اور خوف نہ تھا۔ اب ان کی تربیت کا دوسرا مرحلہ آ گیا تھا جس کے لیے فرعون کا محل موضوع نہ تھا، اسی لیے قدرت کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنا پڑا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی، اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے گامو انفو کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن
سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔